باڈی لینگویج کو کس طرح پہچانا جائے کارپوریٹ سیکٹر میں، یا چلے ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، جو کوئی مدر ہے تو وہ اپنے بچے کی کس باڈی لینگویج سے پہچانی جائے کہ بھائی اس کو کوئی پرابلم ہے یا نہیں، کہ آج کل کے بچے بولتے بھی ذرا کم ہیں، تو وہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ ہمارے ویورز کے لیے تھوڑی سی ایزی ہو جائے. اوکے، پہلے تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ اب آپ نے سوڈو کے اوپر پوچھا تو شاید آپ پوچھو یہ حلال ہے یا حرام، لیکن مجھے خیال ہے وہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا ابھی تک یہ والا ڈائلاگ. نہیں، یہ بھی میں نے فتویٰ سن لیا، لوگ یہ بھی کہنے لگے جی NLP حرام ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم باڈی لینگویج پہ بات کرتے ہیں. باڈی لینگویج پہ ہماری کمیونیکیشن کی نارملی 2 ٹائپس ہیں، ایک وربل ہے، ایک نان وربل ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کے خیال سے وربل کی کیا پرسنٹیج ہوگی کمیونیکیشن میں؟ آئی تھنک وربل کم ہی ہے. کتنی کم ہے؟ مطلب الفاظ نہیں بولنے چاہیے؟ نہیں، بولنے چاہیے، لیکن لوگ اپنے آج کل الفاظ ذرا تھوڑا کم ہی بولتے ہیں. چلو کتنے پرسنٹ ہوگا؟ 50%، 60%، 10%، 20%؟ آئی تھنک 40%. 40% وربل. ٹو یور سرپرائز ڈاکٹر مہرابین کی ریسرچ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، وچ از ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریسرچز. 7% از وربل، 93% از نان وربل. ہاں، بتی جلی. ٹھیک ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ورڈز. کبھی کسی نے سکھایا کیسے بولو؟ یہ تو سب سکھا رہے ہیں نا کہ جی لفظ سوچ کے بولو، بٹ انداز کا کوئی بتاتا ہے؟ ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتایا. رائٹ، مطلب وے آف ٹاکنگ. رائٹ. ایک کام کرتے ہیں، چھوٹی سی میں آپ کو نان وربل کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مجھے اپنی زندگی کی کوئی بھی چھوٹی سی کوئی کہانی، کوئی انٹرسٹنگ واقعہ سناؤ، کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ. جیسے کل میں یہاں پہ تھی تو مجھے گھر سے ایمرجنسی کی کال آ گئی. آئی واز آن ایڈیٹنگ، تو جانا اچانک پڑ گیا. اور جب وہاں پہ گئی ہوں تو کام اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن آف کورس آج کل مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں تو نیچرل بات ہے کہ آئی ہیو ٹو گو ارلی. رکنا مشکل ہو رہا ہے، رکنا مشکل ہو رہا ہے نا. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نان وربلی آئی ایم گیونگ یو ایکسیپٹینس کہ کنٹینیو. رائٹ. اچھا، اب دوبارہ سے شروع کرو یہی والی. مطلب کل میں ایڈیٹنگ پہ تھی تو مجھے گھر سے کال آ گئی، اور جب کال آئی تو آگے بولنا مشکل ہو گیا. میں نے کچھ بولا نہیں، یہ بھی نان وربل تھا نا. ٹھیک ہے، یہ تھا کیا تھا؟ بس ہاں، بس آگے نہیں بولنا. ٹھیک. میں ایک جگہ پر میرا ایک سیشن تھا، دبئی کی بات ہے، تو وہ یونیورسٹی کے جو وی سی تھے نا وہ میرے پاس آئے کہ 1:15 بجے ختم کرنا تھا. تو اس کے 1 بجنے میں 5 منٹ پہ میرے پاس آئے. مجھے کہنے لگے یار آئی ایم سوری، وہ ہم سے مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، بسیں آج چونکہ رش ہے، کچھ مسئلہ ہوا تو بسوں کو جلدی نکالنا پڑ رہا ہے، آپ اگلے 2 سے 3 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیں. میں نے کہا ابھی تو میں نے آخری 15 منٹ ہم نے Q&A نہیں رکھے تھے. کہ سر ایسے نہ کریں، بس ختم کریں اس کو. میں نے ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے جب سیشن ختم کرنا تھا تو میں نے کہا سو ایوری بڈی ہیئر لیٹ می ٹیل یو وی ہیو کنکلوڈیڈ آور سیشن اینڈ ناؤ آئی ایم اوپننگ دا فلور فار کویشچن آنسرز. سو اینی باڈی ہو وانٹس ٹو آسک می اے کویشچن پلیز آسک ناؤ. آپ کے خیال سے کتنے سوال آئے ہوں گے؟ نہیں آئے ہوں گے. کیا میں نے نان وربلی کیا کہا؟ آپ نے ایکشن سے ریئیکٹ کر دیا نا کہ جی اوکے. بوجھنا نا، یہ پاور آف نان وربل ہے. پاور آف نان وربل ماؤں سے اور بچوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ میرا کزن ہے، ہم لوگ US میں ان کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے بچے کا نا پیپر تھا، پرانی بات کر رہا ہوں، 2014-15 کی بات ہے، 16 کی شاید. تو وہ پڑھ نہیں رہا تھا، تو میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو یہ کزنز آپس میں نا وہ کیا ہوتا ہے ایکس باکس کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ اس نے کو 3-4 دفعہ سے کہا ہاں بیٹا آپ کا ایگزام ہے، اٹھ جائیں. وہ بڑا سافٹ سا ہے، وہ سختی نہیں کرتا. اچھا، اس نے جب کچھ 4-5 دفعہ سے کہہ دیا نا، وہ نہ اٹھا، تو اس نے اندر نا اس کو اپنی بیوی کو نا میسیج کیا. وہ بھابھی کچن میں تھی، اس نے میسیج کیا کہ یہ جا نہیں رہا پڑھنے نا، صبح اس کا پیپر ہے. تو اچانک دروازہ کھلا کچن کا، اور ایک آواز آئی آہان، اور ساتھ ہی گھوری پڑی. اور اس کے بعد چشم فلک نے وہ تماشا دیکھا کہ آہان تھا ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا. ہمیں اگلے 2 دن تک نظر ہی نہیں آیا وہ. ٹھیک ہے، نان وربل تھا نا، اس نے کچھ نہیں کہا، بھابھی نے کچھ نہیں کہا. یہ پاور آف نان وربلز ہے. 40 مجھے میتھس نہیں آتا، میتھس آپ سے کراؤں گا. 7% ہم نے کیا کہا وربل ہے. 93 میں سے 38% ٹونیلٹی ہے. تو باقی کیا بچا؟ باڈی لینگویج باقی ہے. وہ کیا بچا؟ میتھس کراؤں یا بتا دوں؟ میتھس تو میری بہت بری ہے. 55% از یور باڈی لینگویج اینڈ مائکرو ایکسپریشنس.
اچھا اب ٹونیلٹی میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے. یہ بھی نان وربل ہے, ٹھیک ہے. آن نان وربل تھا. ہماری بچیاں اکثر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں نا, وہ جو نا ہے نا وہ ایکچولی سوال ہوتا ہے کیا کہ دیکھ بری لگ رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو آواز اونچی ہوتی ہے تو اسے ہم کویسچن انفلیکشن کہتے ہیں. آواز اسٹریٹ ہوتی ہے. اب میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ باڈی لینگویج میں آواز کا بہت بڑا کام ہے اور اس کے ذریعے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور کتنا مزیدار پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے نا. کیا ہوا, نیند آ گئی؟ ایگزیکٹلی رائٹ. لیکن میں کہوں آپ نے میرے ساتھ NLP کرنا ہے نا, اب یہ میں نے کیا کیا ہے, یہ آواز نیچے گئی ہے میری, یہ کمانڈ ہے, ٹھیک ہے. آہان کمانڈ ہے, کریکٹ. سو یہ نان وربل کیوز ہیں. میں وربلی تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. کیسی لگ رہی ہوں نا, اب یہ دونوں آوازوں میں فرق پڑ گیا, کریکٹ. سو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار منہ سے بال کے بات کرو, بات کیسے کر رہے ہو تم. وہ جو کیسے بات کر رہے ہو وہ نان وربل ہے نا. وہ کئی بار ہوتا ہے بندہ کو دیکھ کے کہتا ہے یار اس کے تو ایکشن ہی مجھے نہیں پسند آ رہا ہے, رائٹ. یہ کہاں سے بول رہا ہے یا کہاں سے بول رہی ہے, کریکٹ. سو یہ اگین یہ میں آپ کو کچھ امپیکٹس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. چلو ایک آدھی سنت بھی بتا دیتے ہیں. ہماری باڈی لینگویج کی سائنس میں یہ کہتے ہیں اگر یہاں 100 بندہ بیٹھا ہے یا 10 بندہ بیٹھا ہے تو عام طور پہ ہم انہیں کیسے بلاتے ہیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں. باڈی لینگویج سائنس یہ کہتی ہے کبھی کسی کو فنگر پوائنٹ کر کے نہیں بلانا چاہیے. دس از کالڈ سبلیمنل تھریٹ. لاشعوری طور پہ ان کو دھمکی ہے یہ, ٹھیک. طریقہ کیا ہے, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, یعنی آپ کا جو ہاتھ ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے. صحابہ حدیث جو ہمارے پاس شمائل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے انہوں نے بتاتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی سے کسی کو ایسے فنگر پوائنٹنگ, وہ جب فنگر پوائنٹ کرتے تھے تو تحیات میں کرتے تھے یا اللہ کے لیے کرتے تھے, بندوں کی طرف فنگر نہیں پوائنٹ کیے, انہوں نے ہمیشہ اس طرح بلاتے تھے. تو آج سے آپ باڈی لینگویج کی یہ ٹیکنیک باڈی لینگویج کی سمجھ کے لگاؤ تو دنیا میں فائدہ ہوگا, سنت سمجھ کے لگا لو تو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا. بالکل. تو یہ اس طرح بے تحاشا اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ باڈی لینگویج میں نا اچھا ایموشنس کے حساب سے بات کرو تو یہ جو آپ کا تھوبڑا ہے نا, سوالوں کے جواب اس تھوبڑے پہ ہوتے ہیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں. مثلاً اگزامپل کرتے ہیں, یہ پین مجھے بیچو, آپ کہو یہ پین لیٹ سے یہ پین 10 لاکھ کا ہے, لیکن آپ مجھے کہو کہ جی یہ میں آپ کو 100 روپے میں دے دوں گی, تو آپ نے بتانا ہے کہ میں لینا چاہتا ہوں یا نہیں. چلو کرتے ہیں گیم. آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں گیمیں کھیلتے ہیں ہم. آپ کو ریلیں چاہیے نا, ریلیں ملیں گی. چلو یہ سر ایک پین ہے جس کے اندر انک بلو کلر کی ہے اور یہ بڑی اسپیشل اس کی انک ہے, جیل ہے, اس سے رائٹنگ بہت اچھی آتی ہے. سو آپ یہ لینا چاہیں گے؟ کتنے کا ہے یہ؟ آلموسٹ کوئی 10 لاکھ روپیز کا ہے. بہت مہنگا ہے 10 لاکھ کا تو. بٹ سر اٹس ویری اسپیشل بیکاز کی انک بہت اچھی ہے. مجھے کتنے کا دے گی آپ؟ آپ کے لیے سر یہ میں چلیں بہت نیچے آ جاتی ہوں, بیکاز میں نے کہا چلے ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ لینے کے موڈ میں ہیں, تو یہ 100 روپیز کا میں آپ کو. بہت مہنگا ہے, اس کو سستا کریں آپ. سر اس سے سستا تو بہت مشکل ہے, لیکن چلے اگر آپ واقعی آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کو پرچیز کرنے میں تو چلے بس اب آخری نہ آپ کی نہ میری, جی 50 روپے. بہت مہنگا ہے, ابھی بھی سستا کریں. اب دیکھو آپ نے اب آپ یہی 100 روپیہ 10 لاکھ کا کہہ کے آپ نے 100 روپیہ رپیٹ کرنا ہے, اور آپ نے مجھے بیچ رہی ہو لیکن آپ نے میرے علاوہ سب چیزیں دیکھی ہیں. اس تھوبڑے میں آپ کو جواب ملے گا, ٹھیک ہے. میں مائکرو ایکسپریشن کیا تھا میں نے جو آپ نے مس کیا ہے, اب میں اس کا میکرو کروں گا, ٹھیک ہے. پھر سے بولو 10 لاکھ کا ہے لیکن آپ کو 100 کا دے رہی ہوں. سر یہ 10 لاکھ کا ہے لیکن میں آپ کو جو ہے وہ 100 روپے کا دوں گی. وہ بہت مہنگا ہے یار. اب میں نے کیا ایکسپریشن کیا ہے, آپ نے منہ بنایا کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں منہ بنایا. ہاں کہ مطلب یہ تیسری دفعہ کرو, what's going on. تیسری دفعہ کرو. یہ 10 لاکھ روپے کا ہے لیکن میں آپ کو جو ہے وہ 100 روپے کا دے رہی ہوں. بہت مہنگا ہے. یہ میرا کیا ایکسپریشن تھا, میں نے تو بہت فیک کیا نا. کیا ایکسپریشن تھا یہ؟ آپ نے اسمائل دی ہے کہ اچھا شی میکس می گوف. نہیں, اب دس از یور ازمپشن رائٹ. میں نے دیا وہ تیری اتنا سستا مل رہا ہے. اچھا میں نے پہلی دفعہ بھی آپ کو یہ ایکسپریشن دیا تھا, بٹ وہ مائکرو تھا, آپ پکڑ نہیں سکی. دوسری دفعہ میں نے تھوڑا سا میکرو کیا تھا, آپ نے پھر اس کو یقین نہیں پکڑا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار اتنا سستا ہے. اب جب آپ کو سمجھ آ گئی, سیلس کی نیگوسیشن ہو رہی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ بندہ تو لینے والا ہے نا, اس کے بعد آپ 50 روپے پہ جاؤ گی, آپ ہیگلنگ کرو گی؟ نیور. بٹ آپ کرتے کیا ہو, چونکہ آپ نے یہ آنسر مس کر دیا ہے تو آپ ہیگلنگ کرتے ہو, رائٹ. اب بتاؤ مجھے اس کی یوزیج ہے یا نہیں ہے؟
واقعی اب سوچ میرے دوست باڈی لینگویج ہے یا نہیں ہے. بہت اسٹرانگ ہے. بالکل. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں دوستوں. تو اس کے اوپر تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. آخر 2 دن کی ٹریننگ کراتا ہوں تو کچھ تو بولتا ہی ہوں گا نا.